بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک زکوٰۃ کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ اس زکوٰۃ کے مسائل تھے جو زکوٰۃ فرض ہے، اور اب اس زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں جو زکوٰۃ واجب ہے۔ فرض زکوٰۃ وہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، واجب زکوٰۃ وہ ہے جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اور فرض زکوٰۃ اس لیے فرض ہے کہ اس کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور صدقۃ الفطر فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اس لیے کہ اس کا حکم قرآن کریم میں نہیں بلکہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں میں فرض اور واجب ہونے کا فرق ہے۔ تو صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے یہ سن لیجئے۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، یا اگر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن اس کی ملکیت میں ضروری اسباب کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ، ضروری سامان کے علاوہ اس قدر سامان موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، تو ہر ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں کچھ امور کے اعتبار سے فرق ہے، اس فرق کو میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ جب تک اس مال کے اوپر سال نہیں گزر جاتا تب تک اس کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی، حالانکہ صدقۃ الفطر میں ایسا نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کے پاس اگر مال صرف عید کے دن اس قدر آتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، ضرورت سے زائد مال صرف عید کے دن صبح صادق کے وقت اتنا مال اس کے پاس آتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، بھلے اس کے اوپر ایک دن بھی نہ گزرے تب بھی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ جب تک پورا سال نہیں گزرتا تب تک زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے میں نے بتایا تھا کہ 4 چیزیں ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو یا نقدی ہو، ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ان 4 اموال کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ تجارت کی غرض سے نہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے پاس اتنے سارے برتن ہیں، اتنے سارے کپڑے ہیں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ کپڑے، یہ برتن، یہ سامان بیچنے کی غرض سے نہیں ہے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، تو ایسے شخص پر باوجود اس کے کہ اس کا یہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی مالیت رکھتا ہے، باوجود اس کے اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال تجارت بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے ان 4 میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو یا پھر نقدی ہو۔ لیکن صدقۃ الفطر کے لیے ایسا نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کے لیے یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر ضرورت سے زائد کوئی بھی مال ایسا ہے، برتن، کپڑے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور ان سب کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، جو اس وقت تقریباً 80,933 روپے ہیں، تو اتنا جس کے پاس ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو یہ 2 فرق ہوئے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر شخص کے اوپر اس کے اپنے ذمے کی واجب ہوتی ہے، کسی دوسرے کی اس کے ذمے واجب نہیں ہوتی۔ یعنی ایک شخص کی اولاد بھی صاحب مال ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اولاد کی زکوٰۃ باپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ باپ دے، لیکن صدقہ فطر کے اندر ایسا ہے کہ صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص نابالغ اولاد ہے یا غلام وغیرہ ہیں جو میرے ماتحت ہیں، انسان کے ماتحت ہیں، ان سب کی طرف سے صدقہ فطر میرے اوپر واجب ہوگا۔ تو یہ 3 فرق ہیں، اس کے علاوہ باقی بھی فرق ہیں جو انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمایا تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہو اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھ میں اس شخص کو ہلاک بھی کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت، تندرستی، توانا اور طاقت عطا فرما دیجئے، توانائی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ روزوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، تراویح کو، دیگر عبادات کو، قیام اللیل کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ کرونا وائرس سے ہمارے ملک کے اور ہماری پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو محفوظ فرمائیے، ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے جتنے بھی فضائل اور جتنی بھی بشارتیں آپ نے مقرر کر رکھی ہیں یا اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرما دیجئے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں کسی ایک بھی بشارت سے، کسی ایک بھی فضیلت سے محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔